नया नंबर क्या है? मैंने बस इसे कहा कि कलाम का हवाला बदलो। उसने कहा मैं 17 के बजाय इसे 71 कर देता हूँ। 71। इसे हासिल करें, इसे पालें, इसे हासिल करें, इसे हासिल करें, इसे पालें, इसे इसी वक्त पाएं, इसे ले लें, इसे ले लें जो आपका है। यीशु के नाम में मैं आपको बढ़ाती हूँ, आपकी जंजीरों को तोड़ती हूँ, आपके बंधनों को तोड़ती हूँ। यीशु के नाम में इसे पाएं। मैं कह रही हूँ इसे हासिल करें। क्या आप इसे पाएंगे? मैं आपसे कह रही हूँ इसे पालें, इसे हासिल करें, इसे मज़बक़ा से हासिल करें। हासिल करें, हासिल करें, इसे हासिल करें, अभी पाएं। यीशु के नाम में हर लानत टूट जाए। यीशु के नाम में, यीशु के नाम में हर एक जुआ जो आपकी जिंदगी में है वो टूट जाए। यीशु के नाम में, यीशु के नाम में, यीशु के नाम में इसे हासिल करें। अब आपको किसका इंतजार है? आपको किसका इंतजार है? रूहुल कुद्स यहाँ पर मौजूद है। रूहुल कुद्स यहाँ पर मौजूद है। रूहुल कुद्स यहाँ पर मौजूद है। इसे हासिल करें यीशु के नाम में। पाक रूह, पाक रूह, पाक रूह, पाक रूह, मैं इसे लेती हूँ, मैं इसे लेती हूँ, मैं इसे लेती हूँ, मैं इसे लेती हूँ, मैं अपनी बरकत को लेती हूँ। हर नस्ली लानत मेरी जिंदगी से निकल जाए, निकल जाए, निकल जाए, निकल जाए, निकल जाए। इसे हासिल करें, निकल जाए, निकल जाए। खुदा आपसे मोहब्बत करता है। इन्हें ऊपर उठाएं, इन्हें ऊपर उठाएं। हर लानत जो दुश्मन आप पर भेजता है, हाँ, मैं इसे यीशु के नाम में तोड़ती हूँ। मैं इसे यीशु के नाम में तोड़ती हूँ। मैं इसे यीशु के नाम में खत्म करती हूँ। दुश्मन की हर एक लानत आपकी जिंदगी में से निकल जाए। यीशु के नाम में मैं ऐलान करती हूँ, हर लानत चली जाए। मिलकर कहे, मैं लानत को तोड़ती हूँ, मैं लानत को तोड़ती हूँ। यीशु के नाम में हर एक लानत जो दुश्मन आपकी जिंदगी के खिलाफ लाता है, आपके खानदान के खिलाफ लाता है, ऐसी हर लानत खत्म हो जाए। इसे कोई इख्तियार नहीं कि आपकी जिंदगी पर हुक्मरानी करे। मैं हर लानत को यीशु के नाम में खत्म करती हूँ, वो आपसे खत्म हो जाए। इसे छोड़ दे, इसे छोड़ दे। यीशु के नाम में इसमें से निकल जा, इसमें से निकल जा। किसी भी किस्म की लानत है, इसमें से निकल जा, निकल जाओ। यीशु के नाम में कहे, दुश्मन की हर एक लानत, हर एक नस्ली लानत, हर एक दूसरी नस्ल से मुंतकिल होने वाली लानत जो मेरी जिंदगी में काम करती है, मेरे खानदान में काम करती है, मुझे बंद करने की कोशिश करती है, मुझे रोकने की कोशिश करती है, यीशु के नाम में। यहाँ कुछ ऐसी लानतें मौजूद हैं, आप तसव्वुर कर सकते हैं, ये आपके खानदान से नहीं आई, ये किसी और खानदान से आई हैं, मगर ये आप पर हमला करने की कोशिश करती हैं। मैंने रूह में ये सब देखा है। मैं हर एक लानत को तोड़ती हूँ। इनका आपसे ताल्लुक नहीं है। क्या आप मेरी बात सुन रहे हैं? ये आपसे नहीं आई, ये उससे आई है जिसके साथ आपका ताल्लुक था, और ये उससे आप में मुंतकिल हुई है। ये आपसे ताल्लुक नहीं रखती। दूसरी नस्ल से मुंतलिक होने वाली लानत, ए बदरू, जो दिफा से फलांग कर आई है।
آپ میرا یقین نہیں کریں گے. آپ تصور کریں کوئی چیز آپ پر حملہ آور ہے جس کا آپ سے کوئی تعلق نہیں ہے، مگر یہ باڑ کو پھلانگ کر آپ کے پیچھے آئی ہے. کیا آپ سمجھ رہے ہیں؟ بھروسہ رکھیں، میں آپ کو اس سے آزاد کرتی ہوں. وہ غلط علاقے میں آ گئی ہے. اپنے ساتھ والے شخص سے کہیں کہ ابلیس غلط علاقے میں آ گیا ہے. کہیں تیرا مجھ سے کوئی تعلق نہیں ہے، تیرا میری زندگی سے کوئی تعلق نہیں ہے. تو جب کچھ بدروہیں آپ پر حملہ کرنے کے لیے آتی ہیں، کیا آپ لوگ سن رہے ہیں؟ وہ اپنے ساتھ اپنی ساری گندگی لاتی ہیں، وہ اپنی ساری جدوجہد اپنے ساتھ لاتی ہیں، کیونکہ وہ آپ کی زندگی کو اذیت ناک بنانا چاہتی ہیں. تو ایسی چیزیں جن کا آپ سے کوئی تعلق نہیں ہے، آپ کو انہیں ڈھونڈنا ہے. اس لیے پولوس کہتا ہے کہ جو میں نہیں کرنا چاہتا وہی مجھ سے ہو جاتا ہے. کیا آپ سن رہے ہیں؟ وہ کہتا ہے کہ ایسے کام جو میں نہیں کرنا چاہتا، او میرے یسوع، میں خود کو وہی کرتے ہوئے پاتا ہوں. تو وہ کہتا ہے کہ یہ ایک جنگ کی طرح ہے. میرے اندر ایک کشتی ہوتی ہے. میری بات غور سے سنیں. یہاں ایک مسئلہ ہے. وہ میرے ساتھ کشتی کرتی ہے جس کے ساتھ میری کوئی شناخت نہیں ہے. کیا آپ میری بات سن رہے ہیں؟ کیا آپ سمجھ رہے ہیں؟ آپ کے جسم میں کچھ وقوع پذیر ہوتا ہے، اس کی آپ شناخت نہیں کر پاتے. آپ اپنے باطن میں جانتے ہیں کہ اس چیز کے ساتھ کچھ غلط ہے. کیا آپ میری بات غور سے سن رہے ہیں؟ یہ بیماری ہے، یہ درد ہے، یہ تکلیف ہے، مگر کچھ کے ساتھ معاشی مسئلہ ہوتا ہے. یسوع مسیح میری جان سے محبت کرتا ہے، اور میں آپ کو یہ بتانا چاہتی ہوں، آپ عبرانی غلاموں کی طرح لگ رہے ہیں. آپ عبرانی غلاموں کی طرح لگ رہے ہیں. کئی سال گزر گئے مگر ابھی بھی آپ اسی حالت میں ہیں، اور ابھی بھی دلیل دیتے اور کہتے ہیں کہ میرے ساتھ یہ مسئلہ ہے. تو یہ ایک روح ہے ہاں جو خاص قسم کی لعنت لاتی ہے، خاص قسم کی لعنت لاتی ہے، اور یہ آپ کی زندگی پر حملہ کرتی ہے اس حد تک کہ یہ آپ کو غربت میں لے آتی ہے، اور یہ آپ کو ندامت کی حالت میں لاتی ہے. کیا آپ میری بات سن رہے ہیں؟ میں بات ختم کرنے کو ہوں. میں آپ تک خدا کا کلام پہنچانے کے لیے آئی ہوں، اور خدا کہتا ہے کہ میں اس کلیسیا سے کلام کرتا ہوں، اور وہ کہتا ہے کہ یہ میری مرضی نہیں ہے کہ تم شکستہ حال ہو، یہ میری مرضی نہیں ہے کہ تم غریب ہو، یہ میری مرضی نہیں ہے کہ تم ان حالات میں رہو اور پستی میں زندگی گزارو. خدا کہتا ہے کہ میں سب کچھ بدلنے آیا ہوں. کیا آپ مجھے سن رہے ہیں؟ کیا آپ اب بھی چاہتے ہیں کہ میں بدروہوں پر بات کروں؟ میں آپ کی بدروہوں سے متعلق آپ سے بات کر رہی ہوں. کیا آپ اپنی سب سے بڑی بدروہ کے بارے میں سننا نہیں چاہتے؟ سب سے بڑی بدروہ کمی کی بدروہ ہے. آپ کسی بیماری کا شکار ہو سکتے ہیں، لیکن اگر آپ کی جیب میں پیسے ہیں تو آپ اس مسئلے سے نمٹ سکتے ہیں، مگر آپ کی سب سے بڑی بدروہ کمی ہے. Come on. Lack of money, lack of insurance, lack. کمی. تو کیا آپ چاہتے ہیں کہ میں آپ کی بدروہ سے کہوں کہ نکل جا؟ تو کون ہے؟ تو کون ہے؟ میں اسے مارنے آئی ہوں. Even that one come from lack. بھلے ایسا بھی ہو. That one come from lack. وہ اس لیے آتی ہے کہ آپ یہاں پر ہیں. جی ہاں، آپ میں کسی چیز کی کمی ہے. جی ہاں، آپ میں کسی چیز کی کمی ہے. آپ چاہتے ہیں کہ کوئی آپ کو کچھ دے، لیکن وہ آپ کو ہمیشہ کمی ہی دیتی ہے. کیا آپ میری بات نہیں سن رہے؟ وہ آپ کو دوسرے درجے کی کمی ہی دیتی ہے. کیا آپ سن رہے ہیں؟ تو میری بات غور سے سنیں. آپ کمی سے آغاز کرتے ہیں، اور پھر 20 سال بعد آپ کے پاس کمی ہوتی ہے اور غربت ہوتی ہے. 25 سال بعد کمی ہوتی ہے، غربت ہوتی ہے اور نااہلیت ہوتی ہے. کیا آپ لوگ میری بات سن رہے ہیں؟ ابلیس روکنے کی کوشش کرتا ہے. ابلیس جھوٹا ہے، وہ جھوٹا ہے. خدا کہتا ہے کہ لوگوں کو بتاؤ کہ بہت سی بدروہیں ہیں اور ان بدروہوں کو ان میں سے نکالنے کی ضرورت ہے.
देखिए, मुझे उन बदरूहों से निमटना है। My God. What? मुझे उन बदरूहों से निमटना है जो उन पर नस्ल दर नस्ल लानत करने के लिए आती है। Come on, brother. Yeah. Gotta stop. The buck gotta stop. इस सिलसिले को यहीं रुकना होगा। Right here, right now. You can't let it tarry no more. क्या आप मेरी बात सुन रहे हैं? Gotta turn it around. इस चीज को यहीं पर रुकना होगा। Now. Gotta stop with me. इसको इसी वक्त रुकना होगा। आप गौर करें कि ज़बूर नंबर 145 में क्या लिखा है। एक पुश्त दूसरी पुश्त से तेरे कामों की तारीफ बयान करेगी। तो खुदा ये कहता है कि मैं तुम्हें रूहानी मुकामों में पहुंचाना चाहता हूँ। गौर करें, रूहानी मुकामों में खुदा की तारीफ हो, जहां तुम ऐसी नस्ल बनो जो लानत को तोड़े। The generation. This is the generation. ज़बूर 145 की चौथी आयत में लिखा है, एक पुश्त दूसरी पुश्त से तेरे कामों की तारीफ और तेरी कुदरत के कामों का बयान करेगी। और जब ऐसा होगा तो आप दूसरी नस्ल से मुंतकिल होने वाली लानत से दूसरी नस्ल से मुंतकिल होने वाली बरकत की तरफ बढ़ेंगे। एक नस्ल से दूसरी नस्ल तक मुंतकिल होने वाली बरकत की तरफ बढ़ेंगे। क्या आप लोग मेरी बात सुन रहे हैं? Yes, prophetess. Yeah. तो मैं उसकी कुदरत का यहाँ पर ऐलान करती हूँ और आप इसको कबूल नहीं करते क्योंकि आप बहुत बुरे तरीके से टूटे हुए हैं। Oh my goodness. Oh Lord, help us. Help us. Help us. खुदा की तारीफ हो। कलीसिया हालेलुया, Too broke to pay attention. कलीसिया हालेलुया, हालेलुया। क्या आप क्या जानते हैं? खुदा की तारीफ हो। Break to pray. कलीसिया, आज मैं ये गवाही देना चाहती हूँ। क्या आप सुन रहे हैं? आप कितना जानते हैं? आप कितना जानते हैं? दुश्मन आज कलीसिया को गिरफ्त में लेना चाहता है। ओह मेरे खुदाया, और मैं रूहुल कुद्स को यहाँ मांगती हूँ। हालेलुया। और मैं ऊबर ड्राइवर को कुछ देना चाहती थी जिसके साथ मैं आई हूँ। ओह यीशु, मेरी जान से मोहब्बत रख, याद रखे बरकत देना चाहता है। और फिर मुझे ये एहसास हुआ कि मुझे इस बात की मनादी करनी है। और जब मेरी ऊबर के ड्राइवर के साथ बात हुई और जब मैं उससे बात कर रही थी तो मैंने कहा कि तुम क्या चाहते हो कि मैं खुदा में तुम्हारे लिए करूं? उसने कहा मुझे $5 दो और मेरी कार से बाहर निकल जाओ। वो आपको $5 देता है, Give me your money back. वो आपको पैसे वापस लौटाता है। मैं आपसे नस्ल दर नस्ल लानतों को खत्म करना चाहती हूँ। जब आप मजीद मुश्किल का शिकार न रहें, अपने साथ बैठे शख्स से कहें कि एक बरकत आपकी मुंतजर है और खुदा नहीं चाहता कि अब तुम मजीद मुश्किल का शिकार रहो। कहें जो भी बदरू तुम पर हमला आवर है और जिस भी नस्ल से आई है, यीशु के नाम में मैं हुक्म देती हूँ कि वो तुम्हें छोड़ दे। मैं हुक्म देती हूँ कि मुझे छोड़ दे। मैं उसे हुक्म देती हूँ कि यहाँ से निकल जा। Go away from me. Go away from me. एक पुश्त दूसरी पुश्त से तेरे कामों की तारीफ और तेरी कुदरत के कामों का बयान करेगी। तो खुदा कहता है कि लोगों को बता दे कि जो एयरपोर्ट से दूर हैं वापस चर्च में आए और अब 17 के बजाय 71 को देखना शुरू करें। देखो, पहले जो 17 थे अब वो 71 हैं। इनको बताएं कि अब आपकी बारी है। इन्हें बताएं कि अब आपकी बारी है। आपकी बारी आ चुकी है। आपकी बरकत पाने की बारी आखिरकार आ चुकी है। मैं यीशु के नाम में आपको छूती हूँ। यीशु के नाम में मिलकर कहें, मेरी बारी आ गई है। नस्ल दर नस्ल बरकत की मेरी बारी आ गई है।
नस्ल दर नस्ल बढ़ोतरी की। मेरी बारी आ गई है, नस्ल दर नस्ल बरकत की। आखिर मेरी बारी आ गई है। Hallelujah. Prophetess, I don't know the 70 years, but I am one. I am one. आप ही इनमें से एक हैं। यीशु के नाम में, यीशु के नाम में मिलकर कहें, मेरी बारी आखिरकार आ गई है। मेरा मौजज़ा, मेरा मौजूदा मौजज़ा आखिरकार आ गया है। मेरे बरकत पाने का वक्त अब पहुंच गया है। यीशु के नाम में, यीशु के नाम में, यीशु के नाम में, यीशु के नाम में कहें, ए बंदिश की रूह, ए रुकावट की रूह, ए नाकाफी होने की रूह, ए कमी की रूह, निकल जा, चली जा, छोड़ दे, मेरी जिंदगी को छोड़ दे। यीशु के नाम में, यीशु के नाम में छोड़ दे मेरी जिंदगी को। यीशु के नाम में मैं खुदा से बरकत हासिल करती हूँ। जो बरकत वो मुझे देता है, मैं उस बरकत को पाती हूँ। इलाही बरकत जो वो मुझे देता है, कसरत की बरकत जो वो मुझे देता है। इसे हासिल करें, इसे पाएं। In the name of Jesus. Sakataraba. कहे, मैं इसे हासिल करती हूँ यीशु के नाम में। सुने, अब मजीद लानत नहीं रहेगी। मैं लानत में जिंदगी नहीं गुजारूंगी। मैं एक से दूसरे पे चेक के लिए जिंदगी नहीं गुजारूंगी। मैं एक ही रूह के हमले की जद में नहीं रहूंगी। Can't lose no more, prophetess. I can't lose no more. I don't lose enough. I don't miss out on enough. I can't miss out no more. क्या आप लोग सुन रहे हैं? Die here, come back again. Come back next. मैं आपको बताना चाहती हूँ, मैं आपको इतला देना चाहती हूँ। क्या कोई है जो इसे पाने की कोशिश करता है? जब भी ये आपके पास आती है और आपके खानदान के पास आती है, मुझे इतला करना भूल गया। सुने, अब कुछ भी नहीं बचा। आप तसव्वुर करें कि आपकी सारी जिंदगी इसी तरह गुजरती है और आप इसे सुनते रहते हैं जो अबलीस आपसे कहता है, मुझे माफ करना। अबलीस, आखिर तुम कहना क्या चाहते हो? यीशु के नाम में मेरी बरकत को छोड़ दे, मेरे मौजज़ात को छोड़ दे। Being sorry. I won't be happy now. I've been sorry too long. I won't be happy. याद रखें, वो याकूब फरिश्ते से कुश्ती करता है, वो उससे कुश्ती करता है और अब ये बूढ़ा हो चुका है और ये कहता है कि मुझे समझ नहीं आती। मैं अब भी लानत को महसूस करता हूँ जबकि मैं बरकत पा रहा हूँ। और बाइबल कहती है कि याकूब ने एक फरिश्ते के साथ कुश्ती की और बाइबल कहती है जब तक उसने उसे पा नहीं लिया। गौर से सुने कि जब तक उसने उसे पा नहीं लिया। खुदा की तारीफ हो। पैदाइश की किताब में बाइबल हमें बताती है, खुदा की तारीफ हो, आमीन, कि अब वो ऐसे मकाम पर आता है जहां पर फरिश्ता याकूब से मिन्नत करता है कि वो उसे जाने दे। क्या आप मेरी बात समझ रहे हैं? कि उसे जाने दे। My God. मेरा ख्याल है कि आप समझ गए हैं। हम बाइबल में देखते हैं कि वो कुश्ती करके थक चुका था। आप इस पर गौर करें। उसने एक फरिश्ते को पकड़ने का खतरा मोल लिया। Come on, prophet. You got to be desperate to hold the angel. You got to be desperate to hold the आप इस पर गौर करें। उसने एक फरिश्ते को पकड़ने का खतरा मोल लिया और फरिश्ते ने ये एहसास करना शुरू किया कि वो मजीद याकूब को रोक नहीं सकता, बल्कि याकूब ने उसे पकड़ रखा था और वो उससे खुद को छुड़ा नहीं पाया। वो उससे खुद को छुड़ा नहीं पाया। तो अब वो उस मकाम पर आता है कि याकूब ने उसे पकड़ रखा है और फरिश्ता कहता है कि मैं यहाँ आया था कि इस शख्स को पैगाम दूं, जबकि ये शख्स मुझे पैगाम दे रहा है। अजीजों, आप इस बात को समझने की कोशिश करें। I ain't letting you go till you bless me. मेरे ख्याल में आप इसे नजरअंदाज कर रहे हैं पास्टर। मेरे ख्याल में ये इसे नजरअंदाज कर रहे हैं। फरिश्ते को खुदा ने याकूब को पैगाम देने के लिए भेजा और फिर बाइबल में लिखा है कि फरिश्ते को वापस आसमान पर जाना था इससे पहले कि सूरज तलू होता, मगर वो देखता है कि सूरज मशरिक से तलू हो रहा है और याकूब ने उससे पकड़ रखा है। इससे पहले कि मैं खत्म करूं, मैं जल्दी से आपको बता देना चाहती हूं कि फरिश्ते को अब ये एहसास होता है कि इस बात को बड़े गौर से सुने, इसे नजरअंदाज ना करें। इससे पहले बाब में बाइबल बताती है कि याकूब ईसाऊ से भाग रहा था और वो थक चुका था।
اور وہ ایک خاص جگہ پر پہنچتا ہے اور بائبل بتاتی ہے کہ وہ کچھ پتھروں کو اکٹھا کرتا ہے اور ان پر اپنا سر رکھتا ہے اور اپنا سرہانہ بناتا ہے۔ اب یعقوب یہ نہیں جانتا تھا، اور میں نسل در نسل برکت کی بات کر رہی ہوں، کہ اس کے پیدا ہونے سے پہلے میری بات بڑے دھیان سے سنیں۔ اس کا دادا ابراہیم تھا، غور سے سنیں، جس نے ایک مذبح گاہ بنائی تھی، اور یہ وہی جگہ تھی۔ یعقوب یہ نہیں جانتا تھا۔ میرے پاس آپ کے لیے کلام ہے، غور سے سنیں، میرے پاس آپ کے لیے کلام ہے، مہربانی سے رکے 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 نہ رکے۔ وہ یہ نہیں جانتا تھا کہ اس کے دادا نے یہاں پر ایک مذبح گاہ بنائی تھی، یعنی ابراہیم نے، اور اس نے اسی جگہ پر عبادت کی تھی، اسی پہاڑ پر۔ غور سے سنیں، اسی پہاڑ پر۔ اور پھر خدا کی تعریف ہو، ابراہیم کے بعد اسحاق آتا ہے، اور اسحاق بھی اسی جگہ پر گیا اور اس نے خدا کے لیے ایک مذبح گاہ بنائی۔ اور اب یعقوب آتا ہے، وہ پہاڑ سے بھاگتا ہوا گزر رہا ہے، پہاڑ کی طرف بھاگ رہا ہے۔ یہ کتنی آسانی سے ہو گیا، اور پھر وہ تھک جاتا ہے بالکل اسی جگہ پر۔ سنیں، یہ الہی انتظام تھا۔ میں یہاں پر 17 لوگوں کے لیے آئی تھی، مگر خدا نے انہیں 71 میں بدل دیا۔ میری بات غور سے سنیں، اس سال آپ کے لیے کچھ ہونے والا ہے، یہ آپ کو ہلا کر رکھ دے گا، ایک الہی انتظام کے ذریعے۔ یہ الہی انتظام کے تحت ہوگا۔ یہ الہی انتظام کے تحت ہوگا، یہ الہی انتظام ہے۔ اسے حاصل کریں۔ میں اب بھی کسی شخص کو دیکھ رہی ہوں۔ میں اب بھی کسی شخص کو دیکھ رہی ہوں، اور وہ کچھ اس طرح کھڑا ہے۔ غور سے سنیں، میری طرف ذرا دھیان سے دیکھیں۔ جو آپ کے لیے ہے اسے حاصل کریں۔ خدا کہتا ہے وہ جو ہونے کو ہے، پھر مجھے جانا ہے، میں آپ سے کہوں گی اسے حاصل کریں۔ وہ کہتا ہے آپ سوچیں کہ یہ وقوع پذیر ہوتا ہے، مگر ذرا غور کریں، یہ آپ کے لیے ہوگا، اور یہ آپ کے لیے ایک الہی موقع ہے۔ اسے حاصل کریں، اسے حاصل کریں، آپ اسے حاصل کریں۔ میں آپ سے کہتی ہوں اسے حاصل کریں۔ 71 لوگ جو یہاں موجود ہیں، اسے حاصل کریں۔ سنیں، وہ کہتا ہے آپ سوچتے ہیں، اس خاتون کو پکڑیں جلدی سے۔ میں آپ لوگوں کو بتانا چاہتی ہوں، ایک ایسا لمحہ آتا ہے جب آپ سوچتے ہیں جو لوگ یہاں پر موجود ہیں وہ روح کو حاصل کر رہے ہیں، اور یہ انہی کے لیے ہے۔ اور آپ کسی وقت سوچتے ہیں کہ لوگ ایسا جان بوجھ کر کرتے ہیں، لیکن یہاں ایسا نہیں ہے۔ میں آپ سے وعدہ کرتی ہوں کہ یہاں پر 71 کی بات ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے اندر ایک گواہی رکھتے ہیں۔ سنیں، میری بات غور سے سنیں، آپ اپنے اندر ایک گہرائی رکھتے ہیں۔ سنیں، میں آپ سے یہ کہہ رہی ہوں کہ اسے سنیں۔ یہ ایک شاہی اعلان ہے، آپ کے اندر ایک گہرائی ہے۔ ہر چیز کا ایک وقت مقرر ہوتا ہے۔ ایک ایسا دن آتا ہے جب آپ فیصلہ کرتے ہیں کہ اب وہ وقت ہے جس کا میں انتظار کر رہا تھا۔ اور دیکھیں، یہ اتوار کا دن ہے۔ کیا آپ اتوار کے دن اور کاموں میں مصروف رہتے ہیں؟ کیا آپ اسے سمجھ رہے ہیں جو میں آپ سے کہہ رہی ہوں؟ $5.95
اس کا مطلب ہے کہ آپ ہمیشہ واپس جا کر ایک خرید سکتے ہیں. کیا آپ میری بات سمجھ رہے ہیں؟ Swash. They save it up for 4th of July. That's what they save it for, 4th of July. میں اس سے واقف ہوں. میری بات بڑے غور سے سنیں. میں یہ جانتی ہوں، یہ ٹھیک ہے، بڑے دھیان سے سنیں. ایک دن آتا ہے کہ آپ چرچ آتے ہیں جہاں آپ کو کوئی فکر نہیں ہوتی. Watch makeup. Just come. اس طرح ہاں ہم چرچ میں آئے ہیں، ہم چرچ میں آئے ہیں. آپ جو کہتے ہیں مجھے اس کی پرواہ نہیں. کیا آپ میری بات سمجھ رہے ہیں؟ No. کیا آپ سمجھ رہے ہیں؟ Come on. آپ کو بڑی مچھلی پکڑنی ہے. Come on. Come on. You see the big picture now. Now my eyes have opened. Are you people کیا آپ لوگ سن رہے ہیں؟ Clearly now. یہاں پر لوگ موجود ہیں. میری بات غور سے سنیں. وہ اس وقت کہہ رہا ہے، میری یہ بات یاد رکھیں کہ اصل بات یہ ہے جو خدا کہتا ہے کہ میں تم سے چاہتا ہوں. غور سے سنیں. سب سے پہلے اپنی خودی کو چھوڑیں، اپنے غرور کو چھوڑیں. آپ کو ایسے مقام پر آنا ہے جہاں پر آپ غرور پر غالب آ سکے. آپ میں جتنا غرور ہوتا ہے اتنا ہی ٹوٹتے ہیں. یہ دونوں اکٹھے نہیں چل سکتے. وہ کہتا ہے اپنے غرور کو ترک کرو، اپنی خودی سے انکار کرو، Yes. اور اس بات کو سمجھنا شروع کرو. جب حزقیہ نے دیوار کی طرف منہ کیا، خدا نے کہا، کیا تو جانتا ہے میں نے کبھی اس طرح کا جنونی پر نہیں دیکھا. خدا نے کہا کہ تو 15 سال اور زندہ رہے گا. 15 more. Oh my God. Oh my God. Oh my God. کیا آپ لوگ سن رہے ہیں؟ اب یاد رکھیں، حزقیہ دینے والا تھا، وہ بونے والا تھا، وہ پرستش کرنے والا تھا. کیا آپ لوگ سمجھ رہے ہیں؟ تو وہ کہتا ہے میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ تمہارے روحانی بینک میں کیا ہے. جب آپ ان چیزوں کو نہیں چھوڑتے تو خدا میں کیسے دولت مند ہوں گے؟ تو یاد رکھیں وہ کیا کہتا ہے. آپ کی جائیداد کیا ہے؟ آپ کے بینک اکاؤنٹ میں کیا ہے؟ اس میں کیا موجود ہے؟ میں جانتی ہوں کیونکہ میں نے 20 سال بینک میں کام کیا ہے، اور میں سمجھتی ہوں کہ اگر آپ کو اس بینک سے کچھ بھی حاصل کرنا ہے تو ضروری ہے کہ آپ نے اس میں کچھ جمع کروایا ہو، یا پھر آپ کو کہیں سے کچھ آیا ہو. آپ کے پاس کیا ہے جو آپ خدا کو دیں گے؟ تاکہ وہ اس میں اضافہ کرے. کیا آپ جانتے ہیں کہ خدا اس کے وسیلے سے آپ کو برکت دینا چاہتا ہے؟ اور خدا نے 15 سال اسے دیے جب وہ 72 گھنٹوں میں مرنے والا تھا. 15 سال اور دیے. اس نے محض حزقیہ کو 15 اور سال نہیں دیے، بلکہ اس نے کہا کہ سورج کو میں حکم دوں گا اور وہ واپس چلا جائے گا. Oh my God. Lord, do it for me. غور سے سنیں. دوسرے الفاظ میں خدا کہتا ہے کہ میں لعنت کو ختم کر دوں گا. Do it for me right now. Do it for me. وہ کہتا ہے میں لعنت کو ختم کر دوں گا، میں سورج کو واپس گھما دوں گا. جب دشمن تمہیں مارنا چاہیں گے تو میں تمہیں زندہ رکھوں گا. جب تمہارے دشمن تمہارے لیے برا چاہیں گے تو خدا کہتا ہے میں تمہارے لیے راست بازی کا دروازہ کھولوں گا اور پھر میں اس میں داخل ہوں گی. میں خدا کی تعریف کروں گی. میں مروں گی نہیں بلکہ زندہ رہوں گی. میں مروں گی نہیں بلکہ زندہ رہوں گی. Come on, brothers. Come on. تو حزقیہ کو 15 سال اور مل گئے. اور اب ہم دیکھتے ہیں کہ یعقوب اس جگہ پر ہے جہاں اس کا دادا عبادت کرتا تھا اور اس نے قربانی گزرانی تھی اس خاص جگہ پر. یعقوب اس سے متعلق نہیں جانتا تھا، مگر جب وہ وہاں پہنچا تو اسے محسوس ہوا کہ اسے سونا ہے. خدا نے مجھ سے کہا کہ انہیں بتاؤ کہ اس سال جب ہم اسے پار کر رہے ہیں، جون سے جولائی میں داخل ہو رہے ہیں، آدھے حصے سے اگلے حصے میں خدا کہتا ہے تم کسی چیز پر ٹھوکر کھا سکتے ہو. سنیں، الہی طور پر نسل در نسل برکت آپ کی زندگی میں آئے گی. Yes, Lord. Shakanda. Divine connection. الہی طور پر نسل در نسل برکت آپ کی زندگی میں آئے گی. کیا آپ لوگ سن رہے ہیں؟ یعقوب بھاگ رہا تھا کیونکہ وہ نسل در نسل لعنت کے تحت تھا، اپنی ماں کی وجہ سے جس نے اسے جھوٹ بولنے کو کہا. مگر جب وہ اس جگہ پر پہنچا جہاں اس کا دادا آیا تھا اور اس کے باپ کا باپ، تو وہ لعنت ختم ہو گئی.
اور برکت میں بدل گئی۔ میں آپ کو بتانا چاہتی ہوں، میری بات سنیں، جو لوگ میری آواز سن رہے ہیں، آپ کی لعنت نسل در نسل برکت میں بدل گئی ہے۔ مل کر کہیں برکات، برکات۔ Prophesy. Prophetess. Prophesy, prophet. مل کر کہیں برکات، برکات، خدا کی طرف سے برکات، خدا کی طرف سے معجزات، خدا کے ہاتھ سے، خدا کی طرف سے برکات، خدا کی طرف سے معجزات۔ اگر آپ ایمان رکھتے ہیں تو کہیں۔ Come on, Mephibosheth. Come on. سنیں، غور سے سنیں، وہ لعنت کو نسل در نسل برکت میں بدلتا ہے۔ اس لیے اس نے اس سے بتایا ہے، ایک پشت دوسری پشت سے۔ کیا آپ لوگ میری بات سن رہے ہیں؟ میری بات سنیں۔ تو یعقوب سے اسرائیل کے 12 قبیلے آتے ہیں۔ کیا آپ لوگ میری بات سن رہے ہیں؟ اور یعقوب سے لاوی آتا ہے، دان آتا ہے، یہودا آتا ہے، اشکار آتا ہے، اور پھر اس سے ہم دیکھتے ہیں کہ یوسف نامی شخص آتا ہے۔ کیا آپ لوگ میری بات سن رہے ہیں؟ حالانکہ یہ کسی قبیلے کا نام ہے، وہ صرف یعقوب کا ایک بیٹا تھا۔ My God. کیا آپ لوگ سن رہے ہیں؟ اسے اس کے بڑھاپے کا بیٹا کہا گیا۔ میں نہیں جانتی کہ آپ کی ماں کا کیا نام ہے اور آپ کے باپ کا نام کیا ہے، مگر جو بھی ہے، خدا آپ کو برکت دے گا اور خدا آپ کو استعمال کرے گا تاکہ آپ اپنے پورے خاندان پر موجود لعنت کو توڑ سکیں۔ آپ سب اس برکت کو حاصل کریں۔ اسے حاصل کریں، اسے حاصل کریں، اسے حاصل کریں۔ In the name